تو امام غزالی کہتے ہیں الناس کلہم موتا الا العلماء، لوگ مردہ ہیں، علماء زندہ ہیں۔ آگے فرمایا والعلماء کلہم نیام الا العاملین، علماء زندہ ہونے کے باوجود سوئے ہوئے ہیں، جاگتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ قلندر لاہوری، فیلسوف مشرق، نقاد مغرب، حضرت اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اس لیے وہ علم جو عمل سے خالی ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی ایک نصیحت ہے جس کو پڑھ کر لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن دیوار کو کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہے جو سرے راہ کھڑا ہے، لوگ تو اس چراغ کی روشنی میں اپنا راستہ لیتے ہیں، لیکن وہ اس اندھے کو ایک قدم بھی چلنا نصیب مقسوم نہیں ہے۔ اس لیے علم وہی نافع ہے جو کہ صاحب علم کے لیے عمل کا ذریعہ اور سبب بنے۔ فرمایا لوگ مردہ ہیں، علماء زندہ ہیں۔ آگے فرمایا علماء سوئے ہوئے ہیں، جاگتے وہ ہیں کہ جو علم پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین، عمل کرنے والے بھی گھاٹے میں ہیں، عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں۔ خسارے سے بچیں گے وہ جو محض اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تیرے عمل میں اخلاص ہے تو اس کا اجر کچھ اور ہے، تیرے عمل میں اخلاص ہے تو اس کا اجر کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، مینا و جام سے گزر، تو محض اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ عمل قوت والا عمل ہوتا ہے جو اللہ کے لیے خالص کیا جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایک درخت کی پوجا کرنے لگے۔ ایک زاہد عابد جو اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ لوگ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے ایک درخت کو پوجا کر رہے ہیں، دل میں جذبہ اور امنگ جاگی، ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے عزم سے نکل پڑے۔ راستے میں شیطان ملا، اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا میں نہیں جانے دوں گا۔ شیطان سے گتھم گتھا ہو گئے، شیطان کو بچھاڑ کے نیچے گرا دیا۔ یہ طاقت دی ہے اللہ نے اپنے بندوں کو کہ وہ غالب آ جاتے۔ شیطان نے کہا تھا مجھے قسم تیری جلالت کی، میں تیرے بندوں کو تیرے پاس نہیں آنے دوں گا، ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے آؤں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے اس پر میرا بس نہیں چلے گا، تیرے مخلص بندوں پر بس نہیں چلے گا۔ اب یہ اللہ کا مخلص بندہ جب اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہے، شیطان راستے میں آیا، اس نے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ اب جب اس نے دیکھا اس عالم دین کو، اس صوفی کو، اس شب زندہ دار کو کہ اس درخت کو کاٹنے پہ تلا ہوا ہے اور میں نے مقابلہ کرنا چاہا، راستہ روکنا چاہا تو یہ غالب بھی آ گیا، اس نے رخ کو بدلا، کہا سارے زمانے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا ہے؟ کوئی جائے اپنی قبر کو کالا کرے یا سفید کرے، تمہیں کیا غرض؟ جتنی دیر تو ان لوگوں سے الجھے گا اور درختوں کو کاٹے گا اتنی دیر تک کتنے نوافل پڑھ سکتا ہے؟ تو ایسا کر کہ نوافل پڑھا کر مصلی اٹھائے گا تو اتنے پیسے تیرے مصلی کے نیچے سے تجھے مل جایا کریں گے، تو جو ہے وہ اپنے معاش سے بھی فارغ البال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس زاہد کے دل کے اندر بات آ گئی کہ ٹھیک ہے جائیں جہنم میں کون سا ٹھیکیدار ہوں؟ وہ واپس ہو گیا، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، درہم مل گیا۔ اس نے کہا جو تھوڑا بہت کام کرنا پڑتا تھا مجھ سے بھی چھٹی ملی، چلو یہ بھی یکسوئی کے اندر یہ وقت بھی عبادت پر لگا دیا کروں گا۔ آہستہ آہستہ روزانہ ایسے کرتا، نوافل پڑھتا، مصلی اٹھاتا، ایک درہم مل جاتا۔ آہستہ آہستہ دل سیاہ ہو گیا، کیونکہ عبادت میں خلوص نہ رہا، وہ طاقت نہ رہی۔ ایک دن مصلی اٹھایا، کچھ نہ ملا، کیونکہ شیطان نے اپنا کام کرنا تھا کر لیا۔ اب اس نے پھر کلہاڑا اٹھایا اور پھر اس درخت کو کاٹنے کے لیے چلا۔ راستے میں پھر شیطان مل گیا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا میں نہیں جانے دوں گا۔ اس کو تجربہ تھا کہ شیطان سے میں تگڑا ہوں، شیطان سے گتھم گتھا پھر ہو گیا۔ شیطان نے پٹک کے زمین پر مارا اس کو اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ اس دن تو میں نے تجھے مارا تھا،
اور آج تم نے مجھے بچھاڑ دیا، وجہ کیا ہوئی؟ کہنے لگا اس دن تو اللہ کے لیے جا رہا تھا، آج تو اس لیے جا رہا ہے کہ درہم نہیں ملا ہے۔ تو عمل میں جب خلوص کی طاقت ہو تو پھر اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اشہد بھی وہ کام کرتی ہے جو دوسروں کی اشہد نہیں کرتی ہے۔ خلوص کی طاقت پیچھے